اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ظاہر ہے کہ سب ان کا نام جانتے ہیں، آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے۔ یہ ایک بزرگ تھے اور مجذوب ٹائپ تھے، جیسے کہ کسے کہتے ہیں نا، ملنگ ٹائپ، اس طرح تھے۔ اور مجذوب جو ہوتا ہے ناظرین کہ اس کی اتباع تو نہیں کی جاتی اور بیٹھنے سے بھی گریز کرنا چاہیے، لیکن بہرحال یہ ہوتے اللہ والے ہیں اور بظاہر یہ بالکل فقیرانہ انداز ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ کچھ حال نہیں ہوتا ہے ان کا۔ تو اب ہوا یہ کہ ہارون رشید کے زمانے میں یہ تھے، تو ہارون رشید ان سے اسے بڑی محبت تھی، گاہے بگاہے کچھ نہ کچھ نصیحتیں بھی لیتا تھا۔ اب ہوا یہ کہ ایک مرتبہ ہارون رشید کی جو زوجہ محترمہ ہے زبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ وہی ہیں کہ جنہوں نے ناظرین آج بھی آپ جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مکہ مکرمہ مدینہ شریف لے جائے، تو مکہ مکرمہ میں جب زیارتوں کے لیے آپ جاتے ہیں تو مینا کے مقام پر آپ جاتے ہیں تو وہاں آپ کو جو گائیڈنس ہوتے ہیں، گائیڈ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ نہر کے اس کے کچھ نشانات اب بھی موجود ہیں۔ تو بغداد سے یعنی عراق سے یہاں تک نہر، یہ نہر زبیدہ کے نام سے تھی، جو حاجیوں کی سہولیات کے لیے اس نے کھدوائی تھی، انہوں نے کھدوائی تھی، تو یہ بڑا نیک کام تھا۔ تو اب ہوا یہ کہ انہوں نے دیکھا کہ بہلول دانا ایسی وہ مٹی کا گھروندہ بناتے ہیں نا، تو اس طرح وہ کچھ بنا رہے ہیں مٹی سے۔ تو کہا کیا بنا رہے ہو بہلول، کیا بنا رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جنت میں محل بنا رہا ہوں، جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ کہا بیچو گے آپ؟ تو انہوں نے کچھ یوں سمجھ دے کہ معمولی سی قیمت، 1 درہم یا 2 درہم اس طرح انہوں نے مانگے، آپ نے فوراً ادا کیے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ خلیفہ ہارون رشید رات میں سوتا ہے، اسے کچھ نہیں پتہ، اور رات میں دیکھتا ہے کہ جنت میں ہے اور ایک محل جس پر اس کی زوجہ محترمہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ وہ اندر داخل ہونا چاہتا ہے تو فرشتہ اسے روکتا ہے، کہتا ہے یہ تو زبیدہ کا محل ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آیا، آنکھ کھلی تو اپنی بیوی سے پوچھا کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ بہلول دانا اس طرح کچھ بیچ رہے تھے، تو میں نے پوچھا کیا بیچ رہے ہو؟ کہا کچھ بنا رہے تھے۔ کیا بنا رہے ہو؟ کہا جنت میں محل بنا رہا ہوں، گھر بنا رہا ہوں۔ تو کہا مجھے بیچو۔ تو انہوں نے 1 درہم کے عوض میں مجھے بیچ دیا، معمولی قیمت کے عوض میں بیچ دیا۔ اب ہارون رشید سمجھ گئے، بھاگے ہوئے بہلول دانا کے پاس گئے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ وہ اسی طرح مٹی کا گھر بندہ بنا رہے ہیں جس طرح بچے نہیں بعض اوقات بناتے کھیلتے ہوئے، بنا رہے ہیں۔ کیا بنا رہے ہو؟ اچھا، ہارون رشید یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ مجھے کچھ نہیں پتہ، کیا بنا رہے ہو؟ کہا جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ کہا بیچو گے؟ کہاں، کیا قیمت ہے؟ کہا آپ کی پوری حکومت، بعض اس میں ہے کہ آدھی حکومت اور بعض اس میں ہے کہ پوری حکومت۔ ہارون رشید بڑا حیران ہوا، کہنے لگا کہ یا بہلول، بڑی عجیب و غریب بات ہے، میری بیوی آپ سے خریدنے کے لیے آئی، اسے آپ نے 1 درہم کے معمولی قیمت کے عوض بیچ دیا، آپ نے فروخت کر دیا، اور میں آیا ہوں تو آپ مجھ سے میری پوری حکومت مانگ رہے ہیں۔ تو بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ آپ کی بیوی نے جو سودا کیا تھا وہ بن دیکھے تھا، اور آپ سب کچھ رات کو دیکھ کر آ رہے ہو، اس لیے یہ فرق ہے۔ تو ناظرین، بن دیکھے سودے کیجیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ ظاہر ہے کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی جب آخرت ہے تو اس میں سارا اجر ملے گا، تو جب ہوگا دیکھا جائے گا۔ نہیں، یہاں پر زندگی میں جیتے جی بن دیکھے سودے کیجیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور آخرت میں اس کا اجر اتنا ملے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔
آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں ایک بات کہتا ہوں، راستے سے آپ نے رکاوٹ ہٹائی، اس پر بھی اللہ رب العالمین جنت عطا فرماتا ہے۔ کسی پیاسے جانور کو پانی پلایا، وہ خوش ہو جائے تو اس پر بھی وہ جنت عطا فرماتے ہیں۔ تو اس کی رحمت جوش میں آ جائے نا تو پھر وہ سب کچھ عطا فرماتا ہے۔ اس سے اس کی بارگاہ میں فضل مانگو، اور چھوٹی سی چھوٹی نیکی والا کام ہے نا وہ چھوڑنا مت، اللہ تعالیٰ آپ کو بے پناہ اجر عطا فرمائے گا۔ ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ مریم آیت نمبر 26 نمبر آیت ہے، اس کا سیکنڈ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا۔ اسے پڑھیں گے انسین، اور وقف کی صورت میں انسیا پڑھا جائے گا۔ آخر میں علامت وقفے اندر 26 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 26 یعنی 26 مکمل ہو رہی ہے۔ اور ناظرین اب ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے کلمات ہیں۔ فا ایک کلمہ، قولی دوسرا، ان تیسرا، یا چوتھا، نظر تو پانچواں، لی چھٹا، الرحمانی ساتواں، سومن آٹھواں، لن نواں، اکلمہ 10واں، الیوم 11واں، انسیہ 12واں۔ کل 12 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ قولی، یہاں پر آپ دیکھیں یا مدہ اوپر مد کی علامت مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں۔ منیمم 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، میگزیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ فقولی، انا علیحدہ یا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، انی نذرت، را ساکن ما قبل ذال پر زبر ہے، را ساکن کو پر کر کے پڑھیں گے، نذرت، لی علیحدہ، الرحمانی علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، للرحمانی لام کے نیچے زیر۔ انشاءاللہ ہم ناظرین مزید عرض کرتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، آئیے چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ اور ہمارا جو آج کا یہ سبق ہے ناظرین، تو اس میں میں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ عرض کر رہا تھا کہ اس میں کلمات ہم نے آپ کو بتائے تھے، پھر ہر کلمہ علیحدہ اور ہمیں ملا کر پڑھنا تھا، ہم وہ پڑھ رہے تھے۔ تو فا علیحدہ، قولی علیحدہ، تو ملا کر پڑھیں گے فقولی، فقولی مد منفصل ہے یہاں پر، تو مد جائز بھی کہتے ہیں۔ منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، میکسیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ انا علیحدہ یا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، انی نذرت، را ساکن ما قبل دال پر زبر، را ساکن کو پر کر کے پڑھیں گے، نذرت، لی علیحدہ، الرحمانی علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، للرحمانی۔ اب سب سے پہلے ناظرین لام کے نیچے زیر ہے، اسے الرحمن کی را کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف عینی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ را چونکہ حرف شمسیہ ہے، حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے، تو للرحمانی غلط، للرحمانی، را پر زبر، را کو پر کر کے پڑھیں گے، میم کھڑا زبر ما اور میم الف زبر ما دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ للرحمانی، صومن، میم پر 2 زبر کی تنوین ہے، اس کے بعد فا حرف اخفا آ رہا ہے، تو تنوین کو اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا اسے اخفا کہتے ہیں۔ فا لن ملا کر پڑھیں گے، فلن، اکلمہ الیوم، اکلمہ میں میم پر زبر ہے، اسے الیوم کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف عینی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ فلن اکلم الیوم، انسین، نون ساکن کے بعد سین حرف اخفا ہے، تو نون ساکن کو اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، انسین، یہاں وقف کریں گے تو انسیہ پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر جو کلمات ہیں، اسماء، افعال، حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقولی،
انی نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم انسیا. یہ آیت نمبر 26 کا سیکنڈ پورشن ہے جو کہ لاسٹ پورشن بھی ہے. تو ناظرین اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسما کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا اسم یا ضمیر، دوسرا رحمان، تیسرا سومن، چوتھا الیوم اور پانچواں انسیہ. تو کل یہاں پر 5 اسما ہیں. نمبر 1 یا ضمیر، نمبر 2 الرحمن، نمبر 3 سوما، نمبر 4 الیوم، نمبر 5 انسیہ. ناظرین و سامعین یہ 5 اسما ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو قولی پہلا فعل، دوسرا نظرت، تیسرا اکلمہ، تیسرا ہے اکلمہ. چلیں جی یہاں پر ہم لکھتے ہیں نمبر 1 قولی، نظرت، اور نمبر 3 اکلمہ. اچھا جی اب آ جائیے حروف کی جانب. تو پہلا حرف ہے فا، دوسرا انا، تیسرا لی، فا گزر چکا ہے نمبر 1 میں، چوتھا لن. تو کل ناظرین 4 حروف ہیں. نمبر 1 فا، نمبر 2 انا، نمبر 3 لی، نمبر 4 لن. پانچ اسما، 3 افعال، 4 حروف. 5 اور 3 8، 8 اور 4 12. تو کل ناظرین 12 کلمات ہیں. چلیں جی سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسما کی جانب. تو پہلا اسم جو ہے وہ ہے یا. یہ یا واحد متکلم کی ضمیر ہے. واحد متکلم کی ضمیر متصل ہو تو یا کی شکل میں، منفصل ہو تو انا کی شکل میں ہوتی ہے. یا انا اس کا معنی ہوگا میں، میرا، میری. رحمان
ناظرین یہ صفت مبالغہ کا صیغہ ہے کہ رحمان کا معنی کیا ہوگا؟ رحمان بہت زیادہ رحم فرمانے والا، جس سے بڑھ کر کوئی رحم فرمانے والا نہ ہو، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہی خاصہ ہے۔ ناظرین ہم عام طور پر بچوں کے نام رکھتے ہیں رحمان، تو عبد الرحمن کہنا چاہیے، رحمان کا بندہ، کیونکہ رحم کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا وہی ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں نا کہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، تو ناظرین یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ صومن، صوم کہتے ہیں لغوی معنی ہے رکنا، لغوی معنی ہے رکنا، کسی چیز سے بھی رکنا، اور اصطلاحاً جو ہے وہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جس شرعیات منہیہ جو ہیں ان سے رکنے کا نام جو ہے وہ روزہ ہے، صوما۔ تو ناظرین یاد رکھیں کہ یہ صوم عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، صوم داؤدی بڑا مشہور ہے، ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھنا، تو یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ الیوم، یوم کہتے ہیں دن، اور ایام اس کی جمع ہے، تو یاد رکھیں کہ یوم پر الف لام آ جائے نا، تو جب یوم پر الف لام آ جائے گا تو اس کا معنی ہوگا آج کا دن، اس کا معنی ہوگا آج کا دن۔ یاد رکھیں کہ آج کے دن کو الیوم کہتے ہیں، گزشتہ کل کو امس کہتے ہیں، گزشتہ پرسوں کو قبل امس کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کل جو ہوگا گزشتہ کل تو امس، اور گزشتہ پرسوں تو قبل لگا دیا جائے گا، قبل امس، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے آج کا دن الیوم، کل غدن، پرسوں آئندہ بعد غدن، ٹھیک ہے؟ تو یوم اور ایام اس کی جمع آتی، یوم اور ایام یہ دونوں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد آ جائے انسیہ۔ انسیہ کا معنی کیا ہے؟ کسی انسان، انسیہ کسی انسان۔ اور اب آ جائیں ناظرین افعال کی جانب۔ قولی، قولی فعل امر حاضر معروف صیغہ واحد مذکر حاضر۔ فعل امر وہ فعل کہ جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، فعل امر حاضر معروف صیغہ واحد مؤنث حاضر، اور اس کا معنی کیا ہے کہ تو کہہ یا آپ کہیے۔ قول یقول قول اس کا مصدر ہے، اس کا معنی ہے بات، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد نظر تو، نظر تو فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم، اس کا معنی ہے میں نے نظر مانی، اس کا مصدر آتا ہے نظر، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نظر ماننا، تو یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اکلمہ، یہ اصل میں تھا اکلم، فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس کا معنی میں کلام کرتا ہوں یا میں کلام کروں گا، اور یہاں پر لن داخل ہے تو یہ فعل مضارع کو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ لام نون زبر لن، یہ فعل مضارع کے آخر کو نصب دیتا ہے، زبر دیتا ہے، تو اکلمہ ہوا۔ دوسرا یہ کہ فعل مضارع کو بمعنی نفی تاکید مستقبل کے معنی میں کرتا ہے، تو لن اکلمہ اس کا معنی کیا ہوگا؟ ہرگز میں کلام نہیں کروں گی، ہرگز میں بات نہیں کروں گی۔ اب آ جائیے ناظرین حروف کی جانب۔ فا کا معنی پس یا تو ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے، ان حرف تحقیق ہے، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، تحقیق پیدا کرتا ہے، اس کا معنی بے شک یا تحقیق ہے۔ لی علت کے لیے، واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی کے لیے، لیے واسطے لام نون زبر لن، اس کا استعمال اور معنی ہم آپ کو بتا چکے ہیں ناظرین۔ 12 کلمات ہیں، 12 کلمات میں کل 5 کلمات ایسے ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ وہ کون کون سے؟ نمبر 1 الرحمن، نمبر 2 صوم، نمبر 3 یوم اور ایام، نمبر 4 قولی میں قول، نمبر 5 نظر تو میں نظر۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ فا زبر فا، قاف و پیش قو، لام یا زر لی، فقولی، حمزہ نون زر ان، نون یا زرنی، انی، نون زبر نا، ذال اور را زبر ذر، تا پیش تو، نظر تو، لام را زر لر، راحہ زبر راح، میم کھڑا زبر ما یا میم الف زبر ما، نون زرنی، للرحمانی، صاد واو زبر سو، میم 2 زبر من، صومن، فا زبر فا، لام نون زبر لن، فلن، حمزہ پیش او، کاف لام زبر کل، لام ذلی، میم لام زبر مل، فلن اکلمل، یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوما، فلن اکلم الیوما، حمزہ نون زر ان، سین یا زر سی، یا 2 زبر ین، انسین، یہاں وقف کریں گے تو انسیہ پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب، تو سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. اب آپ پڑھیں گے ناظرین، آپ سنیں گے حدر کے ساتھ، بلکہ اب ہم آپ سنیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی اور ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ ناظرین مکمل ہوا. چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے. انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور پہلا سیگمنٹ مکمل ہو چکا ہے، ہم آپ کو سیکنڈ سیگمنٹ میں لے آئے ہیں. اور سب سے پہلے جو سیکنڈ سیگمنٹ میں ہم حرف بہ حرف لفظ بہ لفظ ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. تو آئیے ناظرین اسے بغور ملاحظہ فرمائیں. فا تو، قولی تو کہہ دے، انا تحقیق، یا میں، نظر تو میں نے نظر مانی ہے، لی واسطے الرحمن رحمان، سومن روزے کی. فا پس لن اکلمہ ہرگز میں بات نہیں کروں گی، الیوم آج کے دن، انسیہ کسی انسان سے. آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. تو اس سے اشارے سے کہو کہ میں نے رحمان کے لیے یہ نظر مانی ہے کہ میں آج ہرگز کسی انسان سے بات نہیں کروں گی. ناظرین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ. اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب. تفسیر جو ہم عرض کر رہے ہیں آیت نمبر 16 کی، 16 کی. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. اس کتاب میں مریم کا ذکر کیجئے جب وہ اپنے گھر والوں سے دور مشرق میں ایک جگہ چلی گئی. ناظرین انتبذت یہ کس معنی میں آتا ہے؟ انتبذت کا لفظ جو ہے نبض سے بنا ہے، نبذا، اور نبذا کا معنی ہے پھینکنا، نبذن پھینکنا. قرآن مجید میں ہے فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، سورہ آل عمران آیت نمبر 187. انہوں نے اللہ کے عہد کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا. تو نبذو کا معنی پھینکنا. اچھا اسی سے بیع منابذہ بھی ہے، یعنی مشتری کا مبیع پر کنکر پھینکنا، یعنی جس چیز پر وہ کنکر پھینکے گا تو وہ اس چیز کی بے واجب ہو جائے گی. یعنی یہ دور جاہلیت میں بھی تھا، یہ معاملہ تھا کہ جب کوئی چیز بیچی جا رہی ہو تو اب کسی بندے نے وہاں کوئی چیز، یعنی جو چیز بیچی جا رہی ہے اس پر اپنی کوئی چیز پھینک دی، پتھر جو ہے وہ پھینک دیا، تو اب گویا کہ یہ بے منابذہ ہے، یعنی اب اس کے لیے لازم ہے کہ اسی کو بیچے. تو ناظرین یہ جائز تھوڑی ہے، یہ صحیح نہیں ہے. اس پر بہرحال فقہ کی پوری جو ہے نا بحث ہے. تو اب جس چیز پر وہ کنکر پھینکے گا تو اس چیز کی بے واجب ہو جائے گی. تو اس معنی کو دور ہونا لازم ہے. اسی وجہ سے انتبذت من اہلیہا کا معنی ہے وہ اپنے گھر سے دور چلی گئی. اور گھر سے دور جانے کی کچھ وجوہات تھیں، جانے کی وجہ تھی. نمبر 1، جب انہوں نے دیکھا،
ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ انہیں حیض ہوا تو وہ گھر سے دور کسی جگہ غسل کرنے کے لیے گئیں تاکہ پاک ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ وہیں پر ان کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے۔ نمبر 2، وہ تنہائی میں عبادت کرنے کے لیے کسی مقام کی تلاش میں بیت المقدس کی مشرقی جانب تشریف لے گئے۔ نمبر 3، ان کے خالو زکریا علیہ السلام نے اپنے گھر میں ان کے لیے ایک حجرہ بنا دیا تھا۔ جب وہ گھر سے باہر جاتے تو اس کو بند کر جاتے۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کی کوئی الگ جگہ ایسی ہو جہاں وہ آزادی سے آ جا سکیں، سو وہ بیت المقدس کی مشرقی جانب ایک مقام پر چلی گئیں اور وہیں ان کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور یاد کیجئے کتاب میں مریم کا ذکر کہ جب وہ اپنے اہل سے دور مشرقی جانب چلی گئیں۔ تو اس کی ناظرین تفاسیر میں جتنے اقوال ہیں وہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے۔ اب اگلی آیت نمبر 17، فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، انہوں نے لوگوں کی طرف سے ایک آڑ بنا لی، بس ہم نے ان کے پاس اپنے فرشتے کو بھیجا، اس نے مریم کے سامنے ایک تندرست بشر کی شکل اختیار کر لی۔ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا بیت المقدس کی مشرقی جگہ جا کر بیٹھ گئیں تو انہوں نے وہاں لوگوں کے سامنے ایک آڑ بنا لی تاکہ ایک پردے کا اہتمام ہو جائے۔ تو پھر اللہ رب العالمین ارشاد کیا فرماتا ہے کہ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ہم نے ان کے پاس اپنی روح کو بھیجا۔ اس روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور قرآن مجید کی کئی آیات میں جبرائیل علیہ السلام پر روح کا اطلاق کیا گیا، یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 193 اور 194، نزل بہ الروح الامین علی قلبک، اس قرآن کو روح الامین جبرائیل نے آپ کے قلب پر نازل کیا۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، سورہ قدر میں ذکر موجود ہے، آیت نمبر 4۔ لیلۃ القدر میں فرشتے اور روح جبرائیل یعنی جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں۔ مفسرین کا اس میں اختلاف ہے، مختلف اقوال ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کس صورت میں ظاہر ہوئے تھے۔ بعض نے کہا کہ وہ ایک خوبصورت جو ہے وہ جوان کی شکل میں ظاہر ہوئے تھے۔ بعض نے کہا کہ بیت المقدس میں یوسف نام کا ایک خادم تھا، اس کی شکل میں ظاہر ہوئے تھے، اور بشر کی شکل میں آنے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا اسے دیکھ کر خوف زدہ نہ ہو جائیں، گھبرا نہ جائیں، اور ان سے گفتگو آرام سے کر سکیں۔ بعض علماء اس نظریے کے قائل ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مادہ خلقت نور تھا اور بشریت آپ کا لباس تھا، اور نور ہونا بشریت کے منافی نہیں، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نور تھے، حضرت مریم کے پاس بشری شکل میں آئے تھے۔ لیکن اس پر یہ کلام ہے کہ قرآن مجید کی متعدد آیات میں یہ تصریح موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم ہی میں سے مبعوث کیا گیا ہے، اور ہم نوع انسان سے اور بشر ہیں، یعنی یہ قرآن کریم میں کئی مرتبہ ذکر ہے، اور ناظرین صحیح یہی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نور بھی ہے، بشر بھی ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہاں پر بھی ذکر موجود ہے، اور اسی طرح مختلف احادیث کریمہ میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ انشاءاللہ مزید عرض کریں گے، لیکن ناظرین آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو سیکنڈ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجئے نمبرز کو، جوائن کیجئے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن
أكلم اليوم إنسيا صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صحیح وال جی سنائیے اماں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام رحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ صحیح سے. سنائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. تو اس سے اشارہ سے کہو کہ میں نے رحمان کے لیے یہ نظر مانی ہے کہ میں آج ہرگز کسی انسان سے بات نہیں کروں گی. جزاک اللہ. جی فرمائیں. جی مفتی صاحب، میں نے آپ سے اپنی تجوید کے بارے میں کچھ معلوم کرنا تھا کہ میری تجوید میں کچھ امپروومنٹ آئی یا نہیں. تو امپرومنٹ آتی ہے لیکن تھوڑا سا یہ کہ اس کو ماشاء اللہ پڑھتی صحیح ہے لیکن تھوڑا سا عربی لہجے میں پڑھنا شروع کریں نا، تھوڑی پریکٹس کریں اور سنتے رہیں تو اس سے آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ پہنچے گا. کیونکہ جب میں پہلے منع کرتا ہوں کہ آپ طرز وغیرہ نہ اختیار کریں، لیکن جب پڑھنے پر صحیح قادر ہو جائیں، صحیح پڑھ لیں تو پھر آہستہ آہستہ تھوڑا سا تجوید کی طرف آئیں تو انشاءاللہ جب عربی لہجے میں پڑھیں گے اس کا مزہ کچھ اور ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ جب ہمیں کال کریں تو ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا میوٹ کر دیا کریں اور کوشش یہ کیا کریں کہ توجہ کے ساتھ ہو، کسی اور طرف توجہ نہ ہو، تاکہ فوراً آپ کی کال جب ملے ہم سے بات ہو تو فوراً آپ آیت کریمہ بھی سنا سکیں، سبق بھی سنا سکیں اور ترجمہ بھی سنا سکیں. اور میں یہاں پر ایک بات اور بھی عرض کروں گا. دیکھیں ابھی بہن نے سہوال سے پوچھا کہ میں تجوید کا حال کیا ہے، میرا پڑھنے میں کیسا ہے. میں پڑھنے میں ماشاءاللہ وہ بالکل صحیح ہے، لیکن میں اس کی مثال آپ کو دوں گا کہ آپ نے انگلش سیکھ لی لیکن آپ انگلش لب و لہجے میں بات نہیں کریں گے تو مزہ نہیں آئے گا نا. اسی طرح آپ نے عربی گرامر سیکھ لی یا بول چال سیکھ لی، لیکن جب تک آپ کا ایسنٹ جو ہے نا وہ عربی نہیں ہوگا تو مزہ کیسے آئے گا. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ماشاءاللہ پڑھنا سیکھ لیا ہے لیکن جب تک عربی لب و لہجے میں نہیں پڑھیں گے نا تو پھر وہ مزہ نہیں ہوتا. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ تھوڑا سا عربی لب و لہجہ اختیار کریں تو اس میں پڑھنے میں بڑا ذوق آتا ہے، بڑا شوق ہوتا ہے، بڑا شوق آتا ہے اور پڑھنے کی ترغیب بھی ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایسی سوچ نصیب فرمائے. چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب. بلکہ چلتے ہیں کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ انکل جی عبد السلام والا سے. سنائیے بیٹا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. ترجمہ. تو اس سے اشارے سے کہو کہ میں نے رحمان کے لیے یہ نظر مانی ہے کہ میں آج ہرگز کسی انسان سے بات نہیں کروں گی. جزاک اللہ خیر. ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ ہنا. جی سنائیے بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن. سنائیے بیٹا. فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. ترجمہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقولی انی نذرت
للرحمن صوما فلن أكلم اليوم انسیہ. آپ نے ماشاءاللہ اچھی محنت کے ساتھ کیا، لیکن تھوڑی سی گنجائش موجود ہے. نمبر 1 اس کو میں اسکرین پر ذرا سبق لے آئیں تاکہ میں ذرا صحیح سمجھا سکوں. نمبر 1 نظر تو نہیں، نظر تو ہے، تو نہیں ہے. دوسرا للرحمانی نہیں ہے، للرحمانی. ایک تو را پر زبر ہے، پر کر کے پڑھیں گے. اور سومن نہیں، سومن. اس کو ذرا درست کر لیجیے گا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی تانزلہ والا سے. نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arqtv.tv پر ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. اور یہ پروگرام آپ یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے. اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.